آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ہائی وے 5 کا مسافر۔ جمشید ایک پرانا اور تجربہ کار ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ پہیوں پر پاکستان کی لمبی اور سنسان سڑکوں پر گزرا تھا۔ وہ بھوت پریت کی کہانیوں پر ہنستا تھا، کہتا تھا اصلی بھوت تھکن، نیند اور وقت پر مال نہ پہنچانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس رات وہ نیشنل ہائی وے 5 کے اس حصے پر سفر کر رہا تھا جو سندھ اور پنجاب کو جوڑتا تھا۔ یہ ایک بدنام زمانہ سڑک تھی، خاص کر رات کے پچھلے پہر، جب دھند اور خاموشی مل کر ایک عجیب سی وحشت پیدا کرتی تھی۔ جمشید کو کراچی سے مال لاہور پہنچانا تھا، اور اگر وہ صبح تک پہنچ جاتا تو اسے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک اچھا خاصا بونس ملنا تھا۔ اس لالچ میں وہ رات بھر سفر کرنے پر مجبور تھا۔ رات کے کوئی 2 بج رہے تھے۔ اسے چائے پینے کے لیے ایک چھوٹے سے ویران ڈھابے پر ٹرک کو روکا۔ ڈھابے کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی اور خاموشی تھی۔ کہاں کا ارادہ ہے پتر؟ بوڑھے نے چائے کا کپ دیتے ہوئے پوچھا۔ لاہور جانا ہے بابا جی، اور جلدی بھی ہے۔ بوڑھے نے ایک گہری نظر جمشید پر ڈالی اور پھر دھند میں لپٹی سڑک کی طرف دیکھا۔ آگے 50 کلومیٹر کا ٹکڑا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر رک سکتے ہو تو صبح تک رک جاؤ۔ کہتے ہیں رات کے اس پہر اس سڑک پر ایک عورت لفٹ مانگتی ہے۔ جس نے گاڑی روکی اس کی منزل قبر بن گئی۔ جمشید ہنس پڑا۔ بابا جی 40 سال ہو گئے ہیں ٹرک چلاتے ہوئے، بس ایسی بہت کہانیاں سنی ہیں۔ آپ فکر نہ کرو، میں کسی مسافر کے لیے کبھی نہیں رکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چائے ختم کی، پیسے میز پر رکھے اور اپنے ٹرک کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ حافظ، بوڑھے نے ایک ایسی آواز میں کہا جس میں ہمدردی کم اور افسوس زیادہ چھپا ہوا تھا۔ جمشید نے ٹرک سٹارٹ کیا اور دوبارہ سڑک پر آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈھابے کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ دھند اتنی گہری ہو گئی تھی کہ ہیڈ لائٹس بھی چند فٹ سے آگے نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ ریڈیو پر بھی صرف خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماحول میں ایک ناقابل بیان بوجھ تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اسے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ جیسے جیسے ٹرک قریب آیا سایہ واضح ہو گیا۔ وہ ایک عورت تھی جس نے سادہ سا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ دے کر لفٹ مانگ رہی تھی۔ جمشید کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اسے بوڑھے کی بات یاد آئی، کوئی پاگل ہی ہوگی جو اس وقت یہاں کھڑی ہے۔ اس نے خود سے کہا اور رفتار کم کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی ٹرک اس کے پاس سے گزرا، جمشید نے عادت کے مطابق سائیڈ ویو مرر میں دیکھا۔ سڑک خالی تھی، وہ عورت وہاں موجود نہیں تھی۔ میرا وہم ہوگا، اس نے سوچا اور سٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے دل کو تسلی دینے کے لیے پھر سامنے والے شیشے میں دیکھا، لیکن اس وقت اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ عورت جو ٹرک کے پیچھے حصے میں لوڈ کیے ہوئے سامان کے اوپر بیٹھی تھی، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ سیدھا جمشید کو ہی گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جمشید نے خوف سے چیخ ماری اور ٹرک کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بار بار شیشے میں دیکھتا، وہ وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے ٹرک کو زور زور سے کبھی دائیں کبھی بائیں بھی گھمایا، اس امید میں کہ وہ گر جائے، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے وہ سامان کا حصہ ہو۔ ہانپتے کانپتے اس نے ہمت کی اور نظریں سامنے سڑک پر جما لیں۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہو۔ تقریباً 10 منٹ تک اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب اس نے دوبارہ ہمت کر کے شیشے میں جھانکا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی سکون کی سانس لی۔ شکر ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا،
نیند کی کمی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے برابر والی مسافر سیٹ سے ایک ٹھنڈی سی دھیمی سی آواز سنائی دی، روکو۔ جمشید نے ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں طرف دیکھا۔ وہ عورت مسافر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، ان میں کوئی سفیدی نہ تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی تالاب سے نکل کر آئی ہو، حالانکہ بارش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جمشید کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ اس کا پیر ایکسلریٹر پر جم گیا۔ وہ ٹرک روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا روکو۔ اس بار اس کی آواز ایک تیز چیخ میں بدل گئی، جو ٹرک کے انجن کے شور کو چیرتی ہوئی گزری۔ عورت نے اپنا ہاتھ جمشید کے کندھے کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ٹھوس نہیں تھا، بلکہ کسی ٹھنڈے دھوئیں کی طرح تھا۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے جمشید کو چھوا، ایک ناقابل برداشت برفانی ٹھنڈک جمشید کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے آخری کوشش کے طور پر اسٹیئرنگ کو پوری طاقت سے گھمایا۔ ٹرک بے قابو ہو کر سڑک سے اترا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ایک پرانے کیکر کے درخت سے ٹکرا گیا۔ جب جمشید کی آنکھ کھلی تو ہر طرف پولیس اور ایمبولینس کی نیلی لال بتیاں گھوم رہی تھیں۔ اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا جسم ڈرائیور سیٹ پر بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر گرا ہوا تھا اور ہر طرف خون تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ اپنی روح کی صورت میں اپنے ہی ٹوٹے ہوئے ٹرک کے پاس کھڑا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا پولیس والا اسی ڈھابے والے بوڑھے سے بات کر رہا تھا۔ یہی جگہ ہے صاحب، بوڑھا کہہ رہا تھا۔ ہر چند سال بعد یہ عورت ایک اور شکار لے لیتی ہے۔ کہتے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ اسی جگہ ہوا تھا۔ اب وہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ جمشید کو اپنے کندھے پر ایک ٹھنڈا احساس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت کھڑی تھی۔ اب اس کا چہرہ خوفناک نہیں تھا بلکہ اداس تھا۔ میرا انتظار ختم ہوا، اس نے آہستگی سے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ جمشید نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے خالی دھند میں لپٹی سڑک کو دیکھا۔ اسے سب سمجھ آ گیا۔ کچھ مہینوں بعد ایک اور ٹرک اسی ہائی وے سے رات کے پچھلے پہر گزر رہا تھا۔ ڈرائیور نے دھند میں سڑک کے کنارے ایک آدمی کو لفٹ مانگتے دیکھا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ ڈرائیور نے ہمدردی میں ٹرک روک دیا۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ مسافر نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ وہ جمشید تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، اور وہ کہتا، بس اگلی منزل تک۔ It's caught in the crossfire.